پھر اگلی چیز ہے کہ قرآن پاک کو کتنی دیر میں مکمل کرنا چاہیے. دیکھیں یہ نارملی دنیا کی کتابیں ہیں، ناول کو شروع کر لیں، کوئی اور بک ریڈنگ شروع کر لیں تو ہم 1 گھنٹے میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، 1 دن میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن قرآن پاک کے متعلق کہا نہیں، اس کا ایک مینر سیکھو، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں مکمل کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. سمجھو کہ اس نے قرآن نہیں سمجھا، بس پڑھا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں رمضان آنے والا ہے، رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں موسٹلی کہ ہم بس یہ گنتی پوری کرنے کے لیے ہم نے قرآن پاک کو اتنی بار پڑھا ہے، اتنی بار مکمل کیا ہے. ہم راتیں بھی جاگتے ہیں، ہم تاک راتوں میں بھی خوب قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن ہماری کیا ہوتی ہے فوکس کہ ہم گنتی پوری کر لیں، ہم نے 5 بار پڑھا ہے، ہم نے 10 بار پڑھا ہے، ہم نے 12 بار پڑھا ہے. لیکن اس میں دیکھیں کتنی بار آپ کو سمجھ آئی ہے، کتنی بار آپ کا تزکیہ ہوا ہے قرآن. دیکھیں رمضان خصوصاً ہمارا فوکس زیادہ رمضان میں ہوتا ہے نا، تو رمضان آتا کس لیے ہے کہ آپ کو متقی بنائے. یعنی ہم جو زبان کی ایکسرسائز، جسم کی ایکسرسائز سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر کا تجزیہ جب نہیں کرتے نا تو دیکھیں قرآن ہمارے اندر نہیں اترا ہوا آتا. جب قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے تو خوب تسلی کے ساتھ پڑھیں. اور تسلی سے مراد ایسا ہرگز نہیں کہ میں کہوں جو تفسیر آپ نے پورے سال والی کرنی ہے وہ ایک اس مہینے میں شروع کر لو. مراد یہ ہے کہ آپ ٹارگٹ میں رکھو کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے. ساری حدیثوں کو مد نظر رکھو کہ میرا دل بھی نہ اکتائے، مجھے فہم بھی حاصل کرنا ہے، اور مجھے اس کی لگن کے ساتھ ٹارگٹ بھی سیٹ کرنا ہے کہ مجھے کم از کم 1 بار تو قرآن پاک جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. جس طرح کے مسنون طریقہ دورہ قرآن ہے بالفرض، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ساتھ ساتھ دورہ قرآن بھی کر لیں، اس کو الگ سمجھیں، لیکن تلاوت اندھا دھند ایسے ہی کرنی ہے بغیر سمجھ کے، تاکہ ہم یہ بھی کہہ لیں کہ ہم نے دورہ قرآن بھی کیا ہے، ہم یہ بھی کہہ لیں کہ ہم نے اتنی قرآن بھی پڑھ لی ہے. مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جو آپ تلاوت کر رہے ہو اس کے اندر آپ کا فہم ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. زیادہ نہ صحیح، تھوڑا بہت بھی اگر بالفرض آپ کو نہیں آتا ترجمہ اور آپ چاہتے ہو تلاوت کرنا، جس طرح کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، آپ وہ ثواب لینا چاہتے ہو تو کم از کم پھر بھی 3 دن سے کم میں نہ پڑھو. 3 دن میں ایک قرآن کمپلیٹ کر لو، اس کے علاوہ یعنی مزید آپ ٹارگٹ جتنا کر سکتے ہو. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 40 دنوں میں ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل کرنا جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید 40 دنوں میں پڑھو. یعنی 40 دنوں میں اس کو یعنی تسلی سے مراد پڑھو. مراد یہ ہے کہ آپ فہم کے ساتھ پڑھو. وہ لوگ جن کو قرآن پاک کا فہم ہے، جنہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، جن کو ساری سمجھ ہے، وہ بھی اتنی تسلی سے پڑھیں کہ ان کو ایک ایک احکامات جو ہیں وہ سارے واضح ہوتے چلے جائیں، ریمائنڈر ان کو ملتے چلے جائیں. کیونکہ اگر ہم فر پڑھیں گے کہ ہم نے اتنے قرآن کمپلیٹ کرنے ہیں تو اس کا فہم پیچھے رہ جائے گا. جسٹ ہم الفاظ پڑھیں گے، تو کہا الفاظ کے ساتھ فہم کو بھی اگر رکھو گے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ 5 بار قرآن پاک کمپلیٹ کرو. آپ 1 بار کر لو لیکن اچھے کے ساتھ کر لو، آپ کو فہم ملے، آپ کو کرنے اور نہ کرنے کے کام پتہ چلیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یہ زیادہ ثواب ہے اس پہ. لیکن اگر آپ فہم کے ساتھ یعنی زیادہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر جو ہے وہ پڑھنے سے بہتر ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. پھر اگلا مینر ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پاکیزگی کس حد تک ہو. نارملی جو انسان ہے یعنی جو جنبی نہیں ہے وہ قرآن مجید تلاوت جب مرضی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں یعنی قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہم ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے. تو اٹس مین ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ نارملی جیسے حائضہ عورت ہے تو وہ قرآن پاک پڑھ تو سکتی ہے، لیکن چھوتے وقت تھوڑا سا احتیاط کرے کہ وہ کسی کپڑے سے، گلوز کے ساتھ، یا کوئی ایسی بیچ میں رکاوٹ لے آئے جس سے ڈائریکٹ مصحف کو نہ چھوئے یعنی قرآن پاک کو نہ چھوئے. یہ اس کا مینر ہے قرآن پاک کا اسپیشلی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا وضو نہیں وہ بھی نہیں چھو سکتا، ٹھیک ہے. کہ حدیث کے مطابق حائضہ عورت جو ہے وہ جو ہے کسی یوں پکڑ لے، جیسے حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو وائل جو ہیں وہ اپنی حائضہ خادمہ کو ابو رزین رضی اللہ عنہ کے پاس جب قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے ہو تو وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لا دیتی تھیں. مراد یہ ہے کہ سائڈ سے پکڑ لیتی تھیں، ڈائریکٹ قرآن کو ٹچ نہیں کرتی تھیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے. لیکن اگر وضو کے علاوہ کوئی شرط ہوتی کہ وضو کے بغیر جو ہے وہ آپ قرآن مجید کو ٹچ نہیں کر سکتے تو یقیناً کوئی حدیث ایسی آ جاتی. اس پہ میرا لیکچرز بھی ہے باقاعدہ کہ قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے کیا وضو شرط ہے، تو آپ مزید وہ سن سکتے ہیں. اس پہ باقاعدہ دلائل دیے ہوئے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں پکڑ سکتے ہیں وہ کیا دلائل دیتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں پکڑ سکتے وضو کے بغیر وہ کیا دلائل دیتے ہیں.
پھر اگلی چیز کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں عصر کے بعد نہیں کرنا چاہیے، یا اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، یا اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے. ایسا کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں جو تھی وہ قرآن مجید پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، سوائے یعنی جنابت کی حالت کے. بس ایک حالت آ گئی ہے، اس کے علاوہ ہر حال میں آپ قرآن مجید پڑھ بھی سکتے ہو، پڑھا بھی سکتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں. پھر اگلی چیز کہ قرآن مجید کو گانوں کے انداز میں پڑھنا منع ہے. یعنی ایسا بندہ جو ایسے لگے کہ یہ گانا گا رہا ہے، کسی گانے کی ٹون پہ آپ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں، یا اس انداز سے مت پڑھیں کہ پتہ چلے کہ یہ کچھ گا رہا ہے. تو اس لیے یہ منع کر دیا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں 6 باتوں سے ڈرتا ہوں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ نوجوانوں کا قرآن مجید کو گانے کے انداز میں پڑھنا. میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ گانے کے انداز میں پڑھیں گے، کیونکہ بڑے لوگ ہیں ایسے جو پہلے سانگ کے شیدائی ہوتے ہیں، مطلب سانگ ان کو پسند ہوتے ہیں. سانگ سے جب قرآن پاک کی طرف آتے ہیں تو وہ پھر چونکہ وہ چسکا سا پڑا ہوتا ہے، وہ لت سی پڑی ہوتی ہے، یا کچھ لوگ وہ لت لینے کے لیے قرآن پاک کو یعنی تاکہ ہم نیک راہ پہ لگتے ہوئے ہم وہ بھی یعنی ساتھ انجوائے کریں، تو قرآن پاک کو ہی گانوں کی شکل میں پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا کرنا منع ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کیا نہیں واللہ عالم، لیکن جو حدیث نے منع کر دیا ہمیں اسے منع ہو جانا چاہیے. جس سے جو کرنے کا حکم ہے ہمیں وہ کر لینا چاہیے. ساری بات ہے کوئی یہی ہے نا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اس انداز میں گانا یعنی بولنا کہ جس طرح گانا گایا جاتا ہے، تو دیکھیں عجیب لگتا ہے نا. ہم اس اللہ کی وہ ہستی جو اتنی اعلیٰ ہے اس کو ہم ایک عام جو گانے ہیں جس کو ویسے ہی ایک اچھا نہیں سمجھا گیا تو اس کے انداز میں گائیں، تو یقیناً اس کی میرا خیال ہے شاید توہین سی ہوگی کہ ہم اس ہستی کو اس طرح ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. بہرحال ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے.